رمضان المبارک کا یہ 8واں روزہ اور منگل کا دن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، شکر ہے کہ ہمیں رمضان شریف کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان شریف کا اگر ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کا یہ صدقہ ہے، صدقہ نکالنے کا موقع دیا ہے، لیکن لوگ اس میں بھی بے وقوفی کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں، بہانہ بتاتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں، پیاس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ دیکھیں 11 مہینے آپ جتنا من کرے اتنا کھائیں پئیں، جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن 1 مہینے آپ اللہ کی عبادت ضرور کریں، چاہے جہاں کہیں بھی رہیں، لیکن وقت نکال کر کے اپنے گھر آ جائیں یا جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور روزہ رکھیں، عبادت کریں۔ دیکھیں اپنے شریر کا زکوٰۃ نکالیں گے تو اپنی ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جب اس بھوکے شریر کو رکھیں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خدا بھی دیکھ رہا ہے تمہیں، اور اس روزے دار کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ روزے دار کی بلندی بہت بہت اونچی بلندیوں پہ ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرات، وقت کو نہ ضائع کریں، کیونکہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آج نہیں کل سے روزہ رکھیں گے، کل سے نہیں پرسوں سے روزہ رکھیں گے، ان کا ایسے کرتے کرتے دھیرے دھیرے وقت نکلتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ وہ بعد میں جب عید آ جائے گی اور یہ مہینہ گزر جائے گا تو انہیں پچھتاوا ہوگا۔ لیکن جو رکھ رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اور آگے بھی رکھنے کی تو توفیق عطا فرما، ہم سب کی صحت میں تندرستی عطا فرما۔ دیکھیں حضرات، ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک نیک نوازی خاتون رہا کرتی تھی، بہت ہی نیک تھی اور پرہیزگار تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کا شوہر بڑا ظالم شخص تھا۔ اب دیکھیں کہ جس کا شوہر ظالم ہوتا ہے تو ظلم کرتا ہے، ظلم کیا کرتا ہے۔ وہ خاتون تو بڑی نیک تھی، لیکن شوہر بڑا ظالم شخص تھا، وہ مار پیٹ سے ظالم شخص تھا، اپنی بیوی کو نماز سے روکتا تھا، نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا، مار پیٹ کیا کرتا تھا، اور مار پیٹ کے باوجود وہ مار پیٹ بھی کیا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی وہ نیک نمازی خاتون جو تھی، مار پیٹ کے باوجود بھی وہ نماز نہ چھوڑتی تھی، نماز کو قضا نہ کرتی تھی۔ اس کا شوہر جو ہے، اس کے دماغ میں ایک تجویز سوجا، اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کی نماز کو چھڑانی ہے، اسے نماز سے روکنا ہے۔ یعنی کہ جو ظالم شخص ہوتا ہے اس کو نہ جانے کہاں سے اللہ کا برے باتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے طرح طرح کی چیزیں یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہ سجھاؤ آیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کی نماز کو مجھے چھڑانا ہے تاکہ اللہ کی عبادت وہ نہ کر سکے۔ اس نے بازار گیا، بازار سے ایک سامان لے کر کے آیا اور اپنے بیوی کو دیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے گھر کی محفوظ جگہ پہ رکھ دو تاکہ میں جب تم سے فریاد کروں، دریافت کروں، جب میں تم سے مانگوں تو مجھے واپس کر دینا۔ بیوی نے ویسا ہی کیا، لیکن کچھ دن کے بعد شوہر نے وہ مال چپکے سے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں اسے نماز سے، اللہ کی قدرت سے اسے دور کرنا تھا، نہ اللہ کی نعمت سے، اللہ کی نماز سے دور کرنا تھا کہ تاکہ وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے۔ اس لیے اس کے دماغ میں جو آ رہا تھا اس طریقے سے وہ اپنا دماغ لگا رہا تھا، لیکن اب اللہ کی بھی قدرت آپ دیکھیں، اس نے اس مال کو چپکے سے اٹھایا اور اسے لے جا کر کے دریا میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ مال ایک مچھلی نگل لی، مچھلی اس مال کو نگل لیا، اور وہ مچھلی ایک ماہی گیر کے جال میں جا پھنسی۔ جو مچھلی اس مال کو نکلی تھی، یعنی اپنے پیٹ کے اندر لے لی۔ اب مچھلی ظاہر سی بات ہے اگر کچھ پانی کے اوپر سے گرے تو مچھلی کے سامنے سے نکلے، بازو سے نکلے
تو وہ نگل ہی لے گی۔ لیکن کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کھانے والی چیز ہوتی ہیں وہی کھاتی ہیں، لیکن اس میں تو اللہ کی کچھ قدرتیں ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اب میری بندی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ مال جب مچھلی نگل لی، ایک ماہی گیر کے جال میں جا پھنسی۔ وہ ماہی گیر اس مچھلی کو بیچنے کی نیت سے بازار لے کر کے آیا، لیکن وہ جب بازار لے کر کے آیا بیچنے کی نیت سے، حسن اتفاق سے، اللہ کی قدرت سے، حسن اتفاق سے وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدا اور پکانے کے لیے گھر لے کر کے آیا۔ لیکن اس کا شوہر بھی بازار گیا تھا مچھلی لینے کے لیے، اور جو مچھلی اس کے مال کو نگل لی تھی وہی مچھلی کو اس نے خریدا اور پکانے کی نیت سے گھر لے کر کے آیا۔ اس نے نیک خاتون نے پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چاک کیا، یعنی مچھلی کے پیٹ کو پھاڑا تو مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا، وہ مال پیٹ سے برآمد ہو گیا، وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ بہرحال عورت نے اس مال کو پھر سے اسی جگہ پہ لے جا کر کے محفوظ جگہ پہ پھر سے رکھ دیا، اور وہ محفوظ جگہ پہ رکھا، اور شوہر نے اور بیوی یہ سارا ماجرا سمجھ گئی کہ آخرکار کیسے ہوا، کیا ہوا۔ اپنی تجوید کے مطابق بیوی سے مال طلب کیا، بیوی نے وہ مال نکال کر شوہر کے حوالے کر دیا۔ مال کے ملنے پر شوہر بہت حیران ہوا کہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں واپس کیسے آ گیا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس نے دریا میں پھینکا تھا، اب وہ مال پھر سے واپس آ گیا تو وہ حیران تو ہوگا ہی کہ آخرکار یہ واپس کیسے آیا۔ لیکن ظالم شوہر نے سوچا اس میں ضرور عورت کی کوئی چالاکی ہے، عورت کوئی چال کی ہے۔ اس نے اس واقعہ سے درس عبرت حاصل کرنے کے بجائے اپنی بیوی کو جلتے تانبے میں ڈال دیا، جلتے تانبے میں، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کیسا وہ ظلم کر رہا ہے، جلتے ہوئے تانبے میں ڈال دیا تاکہ جل جائے، اور تندور میں گرتے ہی نیک نمازی خاتون نے اللہ کے بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ میں ہمیشہ نماز پڑھتی رہی ہوں، آج نماز کے صدقے میری لاج رکھ لے، اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ کے بارگاہ میں اس نے جب التجا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اللہ کے حکم سے تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور نیک نمازی خاتون کی جان بخش دی گئی، بچ گئی۔ اللہ کی برکت سے، نماز کی برکت سے زندگی بچ گئی، اس کی جان بچ گئی، زندگی بچ گئی۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت کیسی ہے، کہ یہ چھوٹی موٹی قدرت ہے۔ آپ نماز کو پڑھو، نماز پڑھتے رہو گے تو کسی مصیبت میں اگر آؤ گے، کسی پریشانی میں مبتلا رہو گے، اللہ کے بارگاہ میں التجا کرو گے، تو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو نکل جائے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو سمجھو، اس کی نعمت کو سمجھو۔ اب اللہ رب العزت نے یہ رمضان شریف کا مہینہ مقدس سارے مہینوں سے افضل یہ مہینہ ہے، اور ساری عبادتوں سے اچھی بہترین ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرو۔ اے مسلمانوں، مسلمان ہو تو خالی نام کے مسلمان نہ بنو، ایسا بنو کہ دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ ایسا کام کر جاؤ، دنیا میں آپ رہ کر کے یہ دولت جو کما رہے ہو، یاد رکھو